بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور بہت شدید والا ویلکم ہے آپ کو میرے باورچی خانے میں۔ اور آج ہمارے باورچی خانے میں بن گیا بہت ٹیسٹی ڈش، اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ مجھے دیکھنے اور سننے والے جہاں بھی ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم بنا رہے ہیں ایگ فنگر چپس، لیکن ایک نیو سٹائل میں، ایک بالکل ریسٹورنٹ والے سٹائل میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور اس کی لک جتنی زبردست ہوگی اس کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ زبردست ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیں، یہ تین درمیانے سائز کے آلو میں نے چھیلے ہیں، اب ان کی کٹنگ کرتی ہیں فنگر چپس میں اور پھر آگے کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں جی، یہ آلو ہم نے کٹنگ کر لی ہے فنگر چپس کے سٹائل میں۔ اس کا سائز آپ کوئی بھی رکھتی ہیں، جو اس کا ایک میڈیم سائز ہوتا ہے، یا آپ اپنی پسند سے بھی جو سائز رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جائے گا ہمارا میجک انگریڈینٹس، لیٹس سی اب اس میں کیا جائے گا۔ اور یہ ہمارا ہے آج کا میجک انگریڈینٹس، ایک انڈا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، اور اب باقی کے اجزاء اس کے اندر جائیں گے، انگریڈینٹس جو جائیں گے۔ چلیں اب وہ کرتے ہیں، ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں آدھا چمچ نمک، آدھا چمچ ریڈ مرچ، دھنیا پاؤڈر، چاٹ مسالہ، ایک چائے کا چمچ، اور 2 سے 3 بڑے چمچ اس میں جائیں گے میدا، 1 2 اور یہ 3، اور اس کو ہم چھان لیں گے۔ اور یہ ہو گیا ہمارا مکسچر تیار۔ اب ہم چلیں گے فرائنگ کی طرف، دیکھیں کتنا زبردست اس کی لک آ رہی ہے، اور اگر آپ آلو زیادہ ہوں تو آپ اس میں 2 انڈے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے فرائنگ کی طرف۔ اور یہ گھی ہم نے گرم ہونا رکھ دیا ہے، اس کو ہم میڈیم آنچ پہ گرم کریں گے۔ بہت زیادہ آپ نے ہائی فلیم نہیں کرنا، کیونکہ آلو گلانے بھی ہیں، ورنہ اوپر سے آلو کوک ہو جائیں گے اور اندر سے کچے رہیں گے۔ اور ابھی یہ گھی گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں ڈالتے ہیں، اور یہ گھی گرم ہو گیا تھا تو میں نے ڈالنے شروع کیے ہیں، اور ایک ایک کر کے ڈالنے ہیں، سیپریٹلی ڈالنے ہیں آپ نے، زیادہ کراؤڈڈ نہیں کرنا۔ زیادہ کراؤڈڈ کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے، پھر یہ فنگر چپس یا فرنچ فرائز والی شیپ میں نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے، اور بالکل بھی اچھی ان کی لک نہیں آئے گی، جس طرح فنگر چپس یا فرنچ فرائز الگ الگ سے ہوتے ہیں۔ اور جب تک یہ براؤن نہ ہو جائیں ایک سائڈ سے، یا ہاف کوک نہ ہو جائیں، آپ نے اس میں چمچ یا کفگیر نہیں ہلانا، نہیں تو کوٹنگ اتر جائے گی اس کے اوپر سے، اور بالکل بھی اچھی لک نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہ ٹیسٹ آئے گا، کیونکہ کوٹنگ اتر جائے گی، ٹیسٹ ہی کوٹنگ کا ہوتا ہے، اور اس کی لک بھی وہ کوٹنگ کی اپنی ہے، تو وہ اتر جائے گی تو بالکل بھی اچھی لک نہیں آئے گی۔ اور یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سے براؤن ہو گئے تھے، تب میں نے ان کی سائڈ چینج کی ہے۔ اگر آپ ڈیپ فرائی وغیرہ میں بنا رہے ہوں تو اس میں تو سائڈس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوٹنگ اترنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ان کی سائڈس چینج کر دی تھی، اور اب یہ بالکل دیکھیں گولڈن براؤن ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی شیپ لے لی ہے اور بالکل تیار ہیں یہ۔ اب ان کو نکال لیں گے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر پلیز، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ، انجوائے۔